الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیے بلند آواز اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھیے آج کی اس صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزادارانوں منتظرینوں موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے۔ حاضرین محترم، آیہ مذکورہ میں تلاوت کی گئی آیہ مبارکہ میں سچ بولنے کا حکم نہیں ہے، سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ اس آیت سے ویسے تو سچ بولنے کا حکم ہے، لیکن اس آیت میں سچ بولنے کا حکم نہیں ہے۔ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مع الصادقین یعنی سچوں کی معیت، سچوں کا ساتھ۔ یہ ساتھ وہ نہیں ہے جس میں جسمانی طور پر یا زمانی طور پر یا مکانی طور پر انسان ساتھ ہو۔ اس ساتھ کا فائدہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ زمان مکان ایک ہو سچے کا تو فائدہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ مثلا حابیل کی مائیت میں قابیل تھا زمانی طور پر،
توجہ ہے؟ جناب حابیل کی معیت میں ان کے ساتھ زمانی طور پر، جسمانی طور پر، مکانی طور پر قابل تھا، مگر اسے فائدہ نہیں۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود تھا، زمانہ ایک ہی تھا، ملاقات بھی تھی، لیکن اسے فائدہ نہیں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، آغوش تک کی معیت تھی، یہ فکرہ آپ کھا گئے، گود تک کی معیت تھی، مگر فائدہ نہیں تھا۔ وہ دشمن خدا تھا اور یہ کلیم اللہ تھا۔ ان پر رحمت تھی، اس پر لعنت، یعنی مصداق لعنت کو مصداق رحمت کا زمانی ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ پھر سن لیں، مصداق لعنت کو مصداق رحمت کا زمانی ساتھ فائدہ نہیں دیتا جب تک روحانی اور معنوی ساتھ نہ ہو، اور اگر روحانی اور معنوی ساتھ ہو تو پھر زمانہ ایک نہ بھی ہو، دیکھا بھی نہ ہو، جسمانی قرب بھی حاصل نہ ہو، تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ زمانہ بھی مختلف ہو، مکان بھی مختلف ہو، تو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک بڑی معروف روایت نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ ایک شخص میرے مولا امیر بادشاہ کی خدمت میں جمل کے بعد، یہ اونٹ والی جنگ، اس کے بعد حاضر ہوا اور آ کر مولا کو مبارکباد پیش کی۔ مولا، میں بڑا خوش ہوں آپ کی فتح پر، یقیناً آپ کو ہی جیتنا تھا، اور جب علی لڑے تو پھر علی ہی جیتتے، آپ کو ہی جیتنا تھا، میں بڑا خوش ہوں، مبارکباد دے رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ جب آنسو بہے تو مالک نے فرمایا ابھی تو خوش ہو رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے، اب رو رہے ہو۔ عرض کرنے لگا مولا وہ خوشی تھی آپ کی فتح کی، یہ افسوس ہے ایک حسرت کا۔ مولا نے فرمایا کس حسرت کا؟ جانتے تھے مولا، لیکن اس کی زبان سے سننا چاہتے تھے، کس حسرت کا افسوس ہے؟ عرض کرنے لگا مولا میرا ایک بھائی تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا، آپ کے دشمنوں سے لڑتا، یا ان سے قتل ہو جاتا، یا انہیں قتل کر دیتا، مگر افسوس صد افسوس وہ جمل شروع ہونے سے پہلے انتقال کر گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ آپ کے لشکر میں شامل نہ ہوا۔ مولا نے فرمایا کیا کہا؟ کہنے لگا مولا وہ آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا۔ مالک نے فرمایا یہ تیرا خیال ہے، بہت شکریہ، یہ تیرا خیال ہے کہ وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہو سکا۔ کہنے لگا مولا میں خیال پیش کر سکتا ہوں، حقیقت تو آپ بتا سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بات صرف تیرے بھائی کی نہیں، وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامُ النِّسَاءِ فَسَيَرْعَافُ بِهِمُ الزَّمَانِ، میں نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے باپوں کے صلبوں میں، ماؤں کے رحموں میں ان لوگوں کو اپنے اس لشکر میں دشمنوں کے ساتھ لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری ولایت ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یا جی بسم اللہ، یہ ہے معیت جو آپ کو میں معیت کو اور عرض کر دیتا ہوں۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں بھی آپ معیت کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ اگر بندے زیادہ ہوں زیارت پڑھنے والے تو پھر آپ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم،
کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. فکرہ غور سے سنیے گا، بولیے گا بے شک نہ، لیکن دل میں اتاریے. بندے زیادہ ہوں تو پھر کہتے ہیں یا لیتنا کننا معاکم، کاش ہم آپ کے بولے ساتھ ہوتے. اگر اکیلا ہو تو پھر کہتا ہے یا لیتنی کنت معاک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. تو آپ جانتے ہیں مجلس اعضا کیا ہے؟ مجلس اعضا اس کاش کو ختم کر دیتی. آپ نے غور نہیں؟ جی بسم اللہ. مجلس اعضا اس کاش کو بابا جی ختم کر دیتی. اگر آپ مجلس میں ہیں تو پھر آپ کو معیت میسر ہے، اور اسی معیت کی ضرورت ہے، اور اسی معیت کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تحفہ پیش کروں آپ کی خدمت میں. میرے مولا سے پوچھا گیا مولا متقی کون ہے؟ مولا نے فرمایا ہم سے دور رہ کر جو ہمارے بارے میں محبت کے ساتھ غور و فکر کرے وہی متقی. توجہ فرمائی آپ نے؟ جو ہمارے بارے میں غور و فکر کرے وہی متقی ہے. جو ہمارے بارے میں غور و فکر کرے وہی متقی ہے، اسے ہی متقی کہتے ہیں، وہی صاحب تقوی. اور یہ صاحب تقوی زیادہ نمازیں پڑھنے سے بندہ نہیں ہوتا. اچھا ہو جاتا ہے نمازیں پڑھنے سے، لیکن ہر بار نہیں ہوتا. بسم اللہ. ہو جاتا ہے روزے رکھنے سے، ہر بار لیکن ہر بار نہیں ہوتا. اچھا اور ہر کوئی نہیں ہوتا. ہر نمازی متقی نہیں، بسم اللہ. ہر روزے دار متقی نہیں، ہر زکوٰۃ دینے والا متقی نہیں، اچھا ہر خمس ادا کرنے والا متقی نہیں. توجہ، ہر جہاد کرنے والا، میدان جہاد میں لڑنے والا متقی نہیں. اچھا ایک غزوے میں ایک شخص لڑ رہا تھا. غزوہ اسے کہتے ہیں جو سرکار دو عالم کی قیادت میں سرکار خود موجود ہوں، اسے غزوہ کہتے ہیں. بسم اللہ. اس میں لڑ رہا تھا، دیوانہ وار لڑ رہا تھا، پلٹ پلٹ کے حملے کر رہا تھا. اچھا تو اصحاب نے عرض کی مولا یہ آپ کا بڑا جانثار ہے، پلٹ پلٹ کے حملے کر رہا ہے. مولا نے فرمایا میرے لشکر میں لڑ بھی رہا ہے جہنمی. اچھا واہ واہ غور نہیں فرمایا، ہے جہنمی. فکرہ میں اتنا بڑا آج کہہ جاؤں گا جو آپ کو کم از کم 5 دن تو یاد رہے گا. ہے جہنمی، ہے بھی میرے لشکر میں، دشمنوں سے لڑ بھی رہا ہے، زخم بھی کھا رہا ہے، زخم لگا بھی رہا ہے بھی جہنمی. تو صحابہ کے چہروں پہ حیرانی آ گئی کہ مولا کے لشکر میں کافروں سے لڑنے والا جہنم میں جائے گا. بہت زخمی ہو گیا، بہت زخمی ہو گیا. سنیے گا، بہت زخمی ہو گیا. اتنے زخم ہو گئے کہ زخموں کے درد کو برداشت نہ کر سکا. اچھا اور جب درد برداشت سے باہر ہوا تو اپنی ہی تلوار اپنے دل میں گھسی اور اس سے مر گیا. مولا نے فرمایا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا جہنمی ہے، خودکشی کر گیا، جہنم میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا مولا اس کے خودکشی کرنے کی وجہ کیا ہے جبکہ آپ کے لشکر میں بھی تھا؟ مولا نے فرمایا اگر اس نے عالم ارواح میں میرے بھائی کی ولایت مانی ہوتی تو خودکشی نہ کرتا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. مائیت کو سمجھنا ہے کہ یہ مائیت کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو زمانہ آپ کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے، مکان آپ کے درمیان رکاوٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سید کسرا میں ہیں تو آپ نجف میں نہیں ہو سکتے، اچھا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نجف میں ہوں تو پھر آپ نجف میں ہی ہیں. اچھا واہ 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 نہیں غور نہیں فرمایا. ایسا نہیں ہو سکتا
کہ آپ سید کسرا میں ہیں اور آپ نجف میں نہیں ہو سکتے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ نجف میں ہوں اور نجف میں نہ ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں ہیں کاظمیوں بسم اللہ اور آپ کاظمین میں نہیں، بسم اللہ وہاں بھی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی کاظمین میں ہو اور وہاں نہ ہو۔ اور وہاں نہ ہو۔ واہ واہ چلیں اور آسان کر دیتا ہوں، دوسرے بھائی بھی سمجھ جائیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضلع چکوال میں ہو اور مدینے میں نہ ہو۔ اچھا مدینے میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مدینے میں ہو اور مدینے میں نہ ہو۔ آپ نے غور نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مدینے میں ہو اور مدنی نہ ہو، مدینے کا نہ ہو، مدینے میں نہ ہو۔ اور آسان کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے دل میں ولایت ہے اور آپ سید کسرا میں ہیں اور آپ کربلا میں نہیں ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی کربلا میں ہو، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، اور کربلا میں نہ ہو۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو پھر یہ مائیت کیسی ہے، کیسے میسر آئے گی مائیت؟ بندے سفر کر کے کربلا چلے تو جاتے ہیں لیکن کربلا پہنچتے نہیں۔ واہ واہ پھر سن لیں، کربلا چلے تو جاتے ہیں لیکن کربلا پہنچتے نہیں۔ جس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ کربلا کیا ہے، اسے میں 2 مصروں میں سمجھا دیتا ہوں کہ کربلا کیا ہے۔ جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے۔ ہاں موسم سرد ہے مجھے معلوم ہے، لیکن جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ جو چاہتا ہے زمین پر خدا تلاش کرے، اسے کہو کہ وہ بس کربلا تلاش کرے۔ اور بابا جی مصرے تو نظر کر رہا ہوں کہ کف حیات پہ دل لے کے دھڑکنوں کے دیے، اچھا واہ واہ کف حیات پہ دل لے کے دھڑکنوں کے دیے، تمہارے دشت سے چلتی ہوا تلاش کرے۔ مائیت کربلا چاہیے تو پھر وہ مائیت ملے گی کیسے، کس طرح مل جائے گی وہ مائیت آپ کو؟ اچھا وہ مائیت ڈھونڈنا ہے، مائیت پہ ہی میری آج کی گفتگو ہے۔ وہ مائیت آپ کو ملے گی کیسے، کیسے میسر آئے گی؟ بسم اللہ توجہ فرمائیے، میں چند مائیتوں کا ذکر کروں۔ ایک مائیت میں ایک صحابی کی پڑھتا ہوں اور ایک مائیت میں عالم سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ پھر مائیت کا میں نتیجہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ اب ایسے کرنی، اب ایسے کرنی، مکان میں نہیں تھے اچھا لیکن امکان میں تھے۔ آپ کھا گئے اس فکر کو، مکان میں نہیں تھے امکان میں تھے۔ واہ واہ وہاں مدینے میں نہیں تھے مگر مدینے میں تھے۔ تھوڑا بولیں، مدینے میں نہیں تھے مگر مدینہ مگر مدینے میں تھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، چلے اس پہ پھر آتے ہیں، کہ بندے زبان سے دعائیں کرتے ہیں، یہ زبان کی دعا اور ہوتی ہے، دل کی دعا اور ہوتی اور ہوتی ہے، زبان کا ذکر اور ہوتا ہے، دل کا دل کا ذکر اور ہوتا ہے۔ بعض اوقات دل اور زبان متصل نہیں ہوتے، دے گا زبان دل کو اپنے ساتھ نہیں ملاتی، دے گا دل زبان کو ساتھ ملاتا ہے۔ نہیں یار، پیچھے نہ رہ جاؤ، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ زبان دل کو ساتھ نہیں ملاتی، دل زبان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اور اگر انحصار زبان پر ہو تو گونگے جمادات، نباتات ذکر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ گونگے ذکر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بات دل کی ہے، جب دل سے بات نکلے، دل سے نکلے۔ وہ کہا نا اقبال نے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا، یہ آپ نے کیا مصرع پڑھا ہے کہ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں؟ تو اقبال نے کہا، اگر کسی کی نگاہ میں یہ نہیں کہ رسول کہاں سے اٹھتے تھے کہاں رکتے تھے، نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، رسول کہاں سے اٹھتے تھے کہاں رکتے تھے، تو پھر وہ مسلمان تو نہیں۔ دل سے ذکر ہو، توجہ فرما رہے ہیں،
جب دل بولنے لگے نا، دل پکار اٹھے. یہ زبان سے کہی ہوئی باتیں بندہ دعا کرتا ہے، زبان سے مانگتا ہے، دل نہیں مانگتا. اور یہ بھی سوال ہے کہ مانگنا کیا ہے. یہ بھی سوال ہے کہ مانگنا کیا ہے. یہ مانگنے والے کے ظرف پہ انحصار ہے. مجھے داد لینے کی جلدی نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہے. آپ آرام سے سن لیں، بات سمجھ میں آئے تو پھر میرے لیے دعا کر دیجیے. یہ ظرف پہ انحصار ہے کہ مانگنا کیا ہے. جس کا جو ظرف ہے وہی مانگے گا. کسی نے گھر مانگا، کسی نے اولاد مانگی، توجہ فرمائیے. لیکن یہاں پہ اولاد مانگنے پہ بھی آ جائیں تو پھر میں عرض کر دوں کہ حسین سے اولاد مانگنا بڑی بات ہے. ہاں، حسین سے اولاد مانگنا بڑی بات ہے. چلیں اس نظریے کو ایک دو مصروں میں عرض کر دیتا ہوں. راہب کا نظریہ ہے کہ مانگو حسین سے. ہاں، راہب کا نظریہ ہے مانگو حسین سے. اور کا عقیدہ ہے کہ وارو حسین پر. ہائے ہائے کیا کہنے آپ کو. اور کا یا علی. آپ نے دیکھنا ہے کہ جی بسم اللہ، مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے. مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے. وہاں سے اندھے کو روٹی نہیں ملی، وہاں سے اندھے کو آنکھیں نہیں ملی، وہاں سے بے اولادوں کو اولاد نہیں ملی، وہاں سے بھوکوں کو کھانا نہیں ملا. لیکن جائیں نا ذرا اس دروازے پہ، وہاں ایک ایسا بھی گداگر ہے جو گداگر رہا ہی نہیں ہے، جو انسان گر بن گیا. یار میں اس سے آسان اردو تو بول نہیں سکتا. گداگر تھا کہ انسان گر بن گیا. نام ہے سلمان. کافی دن کچھ کھایا پیا نہیں تو ابو ذر پوچھنے لگے سلمان فاقہ کشی ہے تو جاؤ مانگو علی سے. تو سلمان کہنے لگے گیا تھا مانگنے، مانگ بھی لیا، مل بھی گیا. تو ابو ذر کہنے لگے پھر بھوک میں کیوں ہو. سلمان کہنے لگے میں نے علی سے علی مانگا ہے. ہائے 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 یار جسے بات پہنچ رہی ہے. یا علی یا آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. تو بات ہو رہی تھی جناب اویس پہ. مدینے میں نہیں تھے مگر مدینے میں تھے. انہوں نے توجہ فرمائیے. لیکن مائیت پھر بھی ثابت کرنا پڑتی ہے. جو ماتمی بیٹھے ہو نا مجلس میں، کہ اس بات کا لطف لیجئے، یہ ماتم کا مفہوم ہے. مائیت ثابت کرنا پڑتی ہے. اویس نے مائیت ثابت کی. اپنا لہو بہایا اور لہو نے بتایا کہ میں ساتھ ہوں. نہیں آپ بیدار ہی نہیں. لہو نے بتایا کہ میں ساتھ ہوں. اب توجہ سے سنیے گا. جب کریم کربلا نے میدان کربلا سے یہ کہہ دیا حل من ناصر ینصرنا، تو پھر آپ کیسے ساتھ ہوں گے. لہو بہائیں گے تو ساتھ ہیں. کیا کہنے آپ نے لہو بہایا تو آپ کا یہ لہو بہانا مائیت ہے نا. توجہ فرمائیے گا، یہ مائیت ہے اور اس مائیت کو آپ نے ثابت کیا. مائیت کو ذرا اور آگے بڑھاتا ہوں. یہ میں ایک صحابی کی مائیت بتا رہا ہوں. اب آل میں سے ایک مائیت بتاتا ہوں. بابا آصف شاہ جی میں دعا چاہوں گا آپ سے. آل میں سے مائیت سن لیں. دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے. اس طرح سے اس روایت کو نظر انداز کیا گیا ہے، اسے پڑھا نہیں گیا. دروازہ کھلا ہے، حسین آئے گزرے ہیں. بابا جی گزر گئے ہیں، پشت رسول پہ بیٹھ گئے. نماز ہو گئی. نماز ہونے کے دوسرے دن کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کل آپ کی پشت پہ حسین تھا. آپ میت سمجھیے گا کہ رسول فرماتے ہیں کل میری پشت پہ حسین نہیں میں تھا. ہائے 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 یار جیسے بات سمجھ آئے وہ ذرا جا کے. کل اپنی پشت پہ حسین نہیں میں خود تھا. اس کا مطلب ہے کہ حسین بادشاہ سے زیادہ کسی کو مائیت رسول میسر ہی نہیں جسے رسول کہتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں. الحسین منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین و منی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین۔ اس سے زیادہ مائیت تو کسی کو اور ہو نہیں سکتی نا، توجہ فرمائیے گا۔ اور مائیت بتاؤں، اور مائیت کیا ہے؟ مائیت کا میں نتیجہ عرض کروں گا تو پھر آپ لطف لیں گے، اور مائیت سن لیں کہ اور مائیت کیا ہے۔ پوری توجہ۔ مبالغہ میں کہا گیا نا انفسنا وانفسکم، تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لاتے ہیں۔ یہاں پہ صیغہ جمع کا تھا، انفسنا ہمارے نفس، وانفسکم اور تمہارے نفس۔ اگر نفس کا مطلب نفر ہوتا، اچھا توجہ ہے نا، اگر نفس کے معنی نفر ہوتا، تعداد ہوتی، تو بڑے لوگ تھے مدینے میں۔ انجوائے کر رہے ہیں، جب فتح مکہ میں 12,000 تھے انجوائے کر رہے ہیں، تو مباہلہ میں 6,000 تو چلے جاتے نا، بالکل جاتے ہیں۔ یہ جو کمائی تو تیز ہے، لیکن مباہلہ میں مائیت جسمانی چاہیے نہیں تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، آپ نے غور نہیں فرمایا، مائیت جسمانی چاہیے نہیں تھی۔ مباہلہ میں وہ جائے جو اتنا سچا ہو جتنا رسول سچا ہے۔ کیا کہنے آپ کے سمجھنے کے جو بات تک پہنچ گئے، مباہلہ میں وہ جائے جو اتنا صادق ہو، اتنا سچا ہو جتنے رسول سچے۔ اب نفس کے معنی یہاں کیا ہے؟ وہ کل نفس ذائقۃ الموت نے سمجھا دیا کہ نفس کے معنی کیا ہے۔ نفس کے معنی سمجھ لیں، کیا ہے نفس کے معنی؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ گھبرائیے گا نا، سردی میں موت کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی گل توجہ فرمائیے۔ ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ، تو یہاں نفس کے معنی کیا ہے؟ ساری زندگی بندہ میں نہیں کہتا، انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے کر بس ایک وقت میں نہیں کہتا۔ جب پوچھا جائے نا کون مرا، اس سے آسان تو نہیں کر سکتا، پھر کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں مرا، توجہ ہے۔ اس لیے موت نفس کو ہے، یعنی موت میں مرتی، بندہ میں نہیں کہہ سکتا، نفس کے معنی ہے میں۔ اس کا مطلب ہے رسول مباہلہ میں اپنی میں کو لے گئے تھے۔ میں مائیت سمجھا رہا ہوں، رسول مباہلہ میں اپنی میں کو لے گئے تھے، اور صرف یہ رسول کی میں پہ بات نہیں رکی، رسول خود فرما رہے ہیں یا علی انت نفس الرحمن، علی تو رحمان کا نفس ہے، اور نفس کے معنی ہے میں۔ تو پھر فکر سمجھ کے اگر آپ نہ بولیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں۔ توجہ ایسا ہے، اللہ اور مصطفیٰ کی مشترکہ میں کو علی کہتے۔ بات میں مائیت کی پہ ہی آگے بڑھوں گا، اور پھر رسول فرماتا ہے الحسن منی وَأَنَا مِنَ الْحَسَنِ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے۔ جسے اب بھی مائیت سمجھ نہیں آئی، مسجد نبوی میں ایک بوڑھا آتا ہے جس کے ابرو پلکوں سے ملے ہوئے، صحابہ کے درمیان رسول بیٹھے، وہ سلام کر کے آگے آتا ہے، سرکار سلام کا جواب دیتے ہیں، پھر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کے ساتھ اپنے دائیں طرف ممبر کی داہنی طرف بیٹھے ہوئے مولا حسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بوڑھا وہاں چلا جاتا ہے، مولا حسن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، توجہ، کچھ دیر باتیں کرتا ہے، پوری توجہ مائیت سمجھیے، کچھ دیر گفتگو کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر سلام کرتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ صحابی آتے ہوئے کو بھی دیکھتے ہیں، حیرانی سے جاتے ہوئے کو بھی دیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم پوچھتے ہیں حیران کیوں؟ کہنے لگے مدنی لگتا نہیں۔ فرمایا ہے نہیں، مدنی لگنا کیا ہے، اس میں ہے ہی نہیں مدینے کا، کہاں کا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ ہر جگہ کا ہے، تم نے پہلے نہیں دیکھا، آج میں نے تمہیں دکھایا۔ مولا نام کیا ہے؟ فرمایا خضر ہے۔ ذرا بیدار رہیے گا، کون ہے؟ فرمایا خضر ہے۔ مولا کیا کرنے آئے تھے؟ فرمایا مجھ سے کچھ پوچھنے آئے تھے، میں تمہارے مسائل میں مصروف تھا، میں نے اشارہ کر کے کہا مجھ سے پوچھ لو۔ آپ ہی
پیچھے رہ گئے اس فکرے میں بھی. جی بسم اللہ, بہت شکریہ, دعا مل گئی آپ کی. میں تمہارے فضائل تمہارے مسائل میں مصروف تھا, میں نے کہا مجھ سے پوچھ لو. یہ مائیت ہے رسول کے ساتھ مولا حسن کی. توجہ فرمائیے گا, جس مائیت پہ مولا علی کی مائیت رسول کے ساتھ, مولا حسین کی مائیت رسول کے ساتھ, توجہ مولا حسین کی مائیت رسول کے ساتھ. اب ایک مائیت خدا بتانا چاہتا ہے کہ یہ جن کی مائیت کا میں ذکر کر رہا ہوں, جن کے لیے آپ پڑھتے ہیں یا لیتنا کنا معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے, یہ جن کے لیے آپ کاش کی دعا کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ یہ نتیجہ ہے گفتگو کا, اس کے بعد وضاحت ہوگی, نتیجہ پہلے سن لیں. آپ دعا کرتے ہیں کاش ہم مولا حسن کے ساتھ ہوتے, مولا حسین کے ساتھ ہوتے, مولا علی کے ساتھ ہوتے, سرکار دو عالم کے ساتھ ہوتے. آپ کو تو چاہیے ان کی مائیت, آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو چاہیے مصطفیٰ کی مائیت. اب یہ کس کی مائیت میں؟ یہ سارے ایک دن ایک چادر کے نیچے بیٹھ گئے اور جبرائیل نے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ کے ساتھ ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ سب کو چاہیے مائیت مصطفیٰ, سب کو چاہیے مائیت علی, سب کو چاہیے مائیت حسن, سب کو چاہیے مائیت حسین. اور معصوم کی عصمت کی بنیاد ہے مائیت بطول. میں نے تحفہ پیش کیا آپ کی خدمت میں, معصومین کی عصمت کی بنیاد ہے مائیت سیدہ. یہ جو کہا ہے نا توجہ, رسول نے, میں آج ایک نئے زاویے سے اس بات کو عرض کرتا ہوں. رسول پاک نے اپنے لیے فرمایا انا مدینۃ العلم. توجہ فرما رہے ہیں, میں علم کا شہر. یہ باتیں بھی سن لیا کر. اور مکہ کے متعلق کہا گیا یہ ام القریٰ ہے, یہ شہروں کی ماں ہے. مکہ شہروں کی ماں ہے. اور رسول نے اپنے لیے کہا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. اور بیٹی کے لیے کہا انت ام ابیہا, تو اپنے باپ کی ام ہے. مکہ ان شہروں کی ماں ہے. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ مصدر علم رسول کا مرکز ہے فاطمہ. آپ نے غور نہیں فرمایا. میں تحفے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, میں سطحی باتیں نہیں کر رہا آپ سے, میں آپ کے مزاج کو سمجھتا ہوں, آپ کتنی بلند سماعتوں کے حامل. اس کا مطلب ہے کہ رسول کے علم کا منبع, سرچشمہ, مرکز ہے سیدہ. بیٹی کے لیے نہیں رکتے تھے, شہر کا شہر اپنے دروازے کے ہمراہ, جس دروازے پہ رکے اسے خانہ بطول کہتے ہیں. شہر کا شہر اپنے دروازے کے ہمراہ, جس دروازے پر رک جائے. توجہ فرما رہے ہیں. تو میں ایسی صورت میں شہزادی کونین کا معرفت نہیں ہو سکتی صرف سیدۃ النساء العالمین کہنے سے. توجہ, اور نساء بھی وہ جسے اللہ نساء سمجھے. نہیں, اسے بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے. میں کسی کو مومن کہوں نا تو یہ اور بات, اللہ کسی کو مومن کہے وہ اور بات. سیدہ ہر نساء کی سیدہ نہیں, اللہ ان نساء کی بی بی ان نساء کی سیدہ ہے جنہیں اللہ نساء کہتا ہے. اس میں ہاجرہ بھی ہیں, ان میں سارہ بھی ہیں, ان میں مریم بھی ہیں, ان میں حوا بھی ہیں, ان میں آسیہ بھی ہیں. توجہ فرمائیے گا. ان ساری مقدرات کے واجب الاحترام مرد. یہ نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں. بی بی حوا پہ واجب ہے کہ آدم آئیں تو اٹھ جائے. بسم اللہ. آئے آپ نے غور نہیں فرمایا. بی بی حوا پہ واجب ہے
کہ آدم آئے بولو اٹھ جائیں. بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ پہ واجب ہے کہ جناب ابراہیم آئے تو اٹھ کے کھڑی ہو جائے. صرف جناب عیسیٰ پہ واجب ہے کہ مریم آئے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائے. ہیں اللہ کے نبی لیکن ماں کے لیے اٹھے. کیا سن رہے ہیں اللہ کے نبی لیکن ماں کے لیے اٹھے. اور ماں کے لیے اٹھنا تو ہر بشر پہ لازم ہے. ایسے تو رسول نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے. اور یہ بھی میں سید کسرا والوں بتا دوں, ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں. جنت صرف اس ماں کے پیروں کے نیچے ہے جس ماں کا سر بطول کے دروازے پہ ہے. جس ماں کا سر بطول کے دروازے پہ نہیں, اس ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے. وہ ماں جو رسول سے بغاوت کر دے. آپ کیسے سمجھیں گے, میں کیسے سمجھاؤں آپ؟ جنت کی خوشبو بھی اس تک نہ پہنچے. مریم کے لیے عیسیٰ اٹھے اور عیسیٰ صرف مریم کے لیے نہ اٹھے. جب مصطفیٰ آئے تو پھر بھی عیسیٰ اٹھے. پھر اکیلے عیسیٰ نہیں اٹھے, پھر مریم بھی اٹھے. حسین جاگی توجہ توجہ. اچھا بس آپ نے ذہن میں ایک منظر بنائی. جناب آدم بھی ہیں, بی بی حوا بھی ہیں, جناب سارہ بھی ہیں, بی بی ہاجرہ بھی ہیں, جناب ابراہیم بھی ہیں, بی بی مریم بھی ہیں, جناب عیسیٰ بھی ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کے لیے اٹھ گئے احتراماً. پھر مصطفیٰ آ گئے. مصطفیٰ ہے تو یہ سارے احتراماً سرکار دو عالم کے لیے اٹھے. پھر سرکار دو عالم نے سب کو بیٹھنے کے لیے اجازت دے دی, اذن دے دیا کہ بیٹھ جاؤ. یعنی مصطفیٰ کے پاس اذن ہے, جسے چاہے بٹھائے جسے چاہے اٹھائے. جب سارے بیٹھ گئے تو پھر حسین کی ماں آ گئی, پھر مصطفیٰ اٹھے. آپ نے غور نہیں فرمایا, میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, تھوڑی توجہ تو رکھیے نا. پھر مصطفیٰ اٹھے. جب مصطفیٰ اٹھے تو پھر کس کس پہ واجب ہے کہ وہ اٹھے؟ پھر انبیاء پہ واجب ہے کہ وہ احترام مصطفیٰ میں اٹھے. انبیاء پہ واجب ہے کہ احترام مصطفیٰ میں اٹھیں, احترام کریں مصطفیٰ کا. اب مصطفیٰ پہ کسی نے واجب تو نہیں کیا. توجہ, کہیں سے کوئی روایت نہیں مل رہی کہ اللہ نے واجب کر دیا کہ آپ اٹھیں, لیکن مصطفیٰ اٹھ رہے ہیں. بیٹی آ رہی, رسول اٹھ رہے ہیں. کہیں سے کوئی شہادت نہیں مل رہی کہ اللہ نے واجب کیا. نہیں مل رہی تو میں قرآن سے دکھا دیتا ہوں. ایک جگہ پہ شہادت مل رہی ہے, اللہ نے واجب کر دیا کہ اٹھیں. توجہ فرمائیے گا, وہ بتاؤں کہاں پہ ہے شہادت؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھ. تو میں یہی روکنا چاہتا ہوں, وہ جو مسجد میں پہلے پڑھتے تھے وہ رب کے لیے نہیں تھی. پہلے رسول نماز پڑھتے تھے نا مسجد میں, تو وہ اللہ کے لیے نہیں تھی. پھر دوبارہ حکم کیوں آیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ, فرمایا یہ نماز, یہ تیرا سجدہ, تیرا تو وجود ہی سجدہ ہے, تیری تو کیفیت ہی سجدہ ہے, تیری تو تخلیق ہی سجدہ ہے. وہ جو مسجد میں کرتا ہے وہ تو تجھ پہ واجب ہی نہیں. اب مسجد سے اٹھ, کسی کے دروازے پہ جا, اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں جس سے پتہ چل جائے. اٹھ کے محراب سے آئے, در زہرا پہ رسول, اور کیا باعث و معراج کا رستہ دکھوں. جس بندے تک یار ابھی تک بات نہیں پہنچی, اٹھ کے محراب سے آئے, در زہرا پہ رسول, اور کیا واعظ و معراج کا رستہ لکھوں. کل سے انشاءاللہ مجلس وقت پہ آغاز ہوگی, زیادہ وقت ملے گا. رسول دروازے پہ رکتے رہے, وہ دروازہ جس پر ایمان کے 10 میں تخت پہ بیٹھے ہوئے صحابی جاروب کشی کرتے رہے. پھر اس دروازے پہ کیا ہوا؟ کیا کیا گیا اس دروازے کے ساتھ؟ بابا واصف شاہ جی نے اجازت دی, سجاد بھائی نے اس خمسے کا انعقاد کیا.
چاند آج شاید نظر آ گیا ہو، جمادی الثانی کا آغاز ہو گیا ہو، نہ ہوا تو کل تو یقیناً ہو جائے گا۔ میں بس ایک گزارش آج کر دوں گا، پھر اگلے 3 دنوں میں اس بات کا موقع نہیں ملے گا۔ 3 جمادی الثانی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس مجلس اعضاء میں بیٹھا ہوا ہر فرد کسی دوسرے فرد کو دعوت دے، اور دعوت یہ نہ دے کہ ہم تقریر سننے جا رہے ہیں، اس سے کہو ہے کہ آؤ ہم علی کی چپ میں بطول کو رونے جا رہے ہیں۔ کوئی مجلس میں کسی ذاتی وجہ سے نہ آ سکے تو بابا جی آپ بزرگ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مولا کے ذاکر بھی ہیں، سید بھی ہیں، بابا جی آپ موجود ہیں، رب نواز آپ موجود ہیں، میرے سارے محترم موجود ہیں، کاظمی صاحب ہر بندے سے کہیے گا، عزیزم آپ بھی موجود ہیں، گھر گھر میں ہر بندے سے کہیے گا کہ 3 جمادی الثانی کی شام دن ختم ہونے کا سوچ کے سو نہ جانا، وہی تو جاگنے کی رات ہے۔ وہ پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئے۔ نوکر لوگ ہم سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں بابا جی آپ کا حکم ہے، تعمیل کرو۔ 3 جمادی الثانی کی مغربین سے لے کے 4 کی فجر تک ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگتا ہے۔ سادات کاظمی، ماتمی مومنین، مجھ سے میرے ایک عزیز نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ شہزادی موجز نما ہے، اپنا روزہ کیوں نہیں بنوا لیتی؟ سرکار اچھا جب میں نے اسے بتایا نا کہ شہزادی نے ایک بار اپنی طاقت تکوینیہ سے مسجد نبوی کو فضاؤں میں معلق کیا تھا، تو اس نے کہا جب اتنی طاقت ہے شہزادی کے پاس تو اپنا روزہ کیوں نہیں بنواتی؟ بابا آصف شاہ جی، میں نے اس سے کہا کہ بی بی مصروف بہت ہیں، مجھ سے پوچھنے لگا کہاں؟ سرکار اور آپ تو ہمارے علاقے میں بھی گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں مصروف ہے؟ میں نے اسے کہا 1000 میل پہ پھیلا ہوا ہے بطول کی اولاد کا قبرستان۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، میں نوکر، 1000 میل پھیلا ہوا ہے اولاد بطول کا قبرستان، اولاد کی قبروں کی حفاظت کرتا، متوکل گرا دے تو حسین کا پھر بنوا دیتی، شام پہ حملہ ہو جائے تو بیٹی کے مزار کی حفاظت کرتی، اولاد کی قبریں نہیں گرنے دیتی، اولاد کی قبریں نہیں گرنے دیتی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا معمولی نہ سمجھا کرو، کم از کم سید کسراں کے رہنے والے روزانہ دربار جایا کرو، سادات کی ٹوٹی ہوئی تسبیح میں سے ایک دانہ آپ کے پاس ہے۔
جا کے آپ تو وطن والے ہیں نا، آپ تو وطن والے ہیں، آپ کا تو وطن بن گیا، وہ تو بے وطن ہو کے آئے تھے۔ آج میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بے وطنوں کو وطن عطا کیے۔ یہ موسم دیکھ کے میرے ذہن میں خیال آ گیا، بغیر چھت کے زندان تھا، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، وہ میں اشارے سے عرض کر جاؤں گا، میں تفصیل نہیں پڑھوں گا، نہ مجھ سے پڑھی جاتی ہے، نہ ساری روایات کے سارے لفظ ممبر سے پڑھے جانے چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ زندان نہیں تھا، جب بطول کی شہزادی زندان میں تھی تو شروع کے دنوں میں شام کی اوباش عورتیں زندان کے سامنے بیٹھ جاتی تھی اور منہ سے کچھ بولتی تھی، میں کنایے سے پڑھا، وہ آسان زندان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں شہزادی پہ ایک فکرہ کہوں، ماں سے زیادہ زخم کھانے کے بعد جو زندہ مدینے واپس آ جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ مخدوم عالمین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، بڑی زخمی تھی، بڑی زخمی تھی شہزادی۔ ماں نے فکرہ برداشت کریں گے، ماں نے بابا کے بعد، ماں نے اپنے باپ کے بعد ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی۔ میں فکرہ کہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو میں اس کی بھی تشریح نہیں کروں گا۔ بیٹی وہ ہے جس نے بھائی کے بعد بس منہ سے تسبیح پڑھی ہے۔ زندگی کا سلامت ہے، مالک دعائیں مستجاب ہے۔ اتنی زخمی تھی شہزادی، اور میں یہ بتا نہیں سکتا کہ کس کس سے زخمی ہوئی۔ پہلا نیزہ جو شہزادی کو لگا ہے نا شام غریبہ میں، اس نیزے کی انین کے ساتھ اکبر کا لہو تھا۔ جزاک اللہ، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، میں احتیاط سے گزرنے کا عادی ہوں۔ بڑا طویل سفر 1450 میل کا طے کیا۔ شہزادی میں نہیں پڑھ سکتا، بازار پڑھا ہی نہیں جاتا، بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے بازار، اس سے مشکل ہے دربار۔ بندے کہتے ہیں نا بدماش تھے، بدماش تھے، بدماش تھے، میں کہتا ہوں لفظ بدل لو، لفظ بدل لو یار۔ وہ علی کی بیٹی تھی اور وہاں غیر تھے۔ وہ شہزادی تھی اور وہاں غیر تھے۔ بڑا خیال رکھتی تھی مخدومہ، ماں نے پہلے علی کا خیال رکھا، بیٹی نے چوتھے علی کا خیال رکھا، پہلے علی کی ولایت بچائی، چوتھے علی کی جان بچائی، محفوظ رکھا۔ دربار آ گیا، شہزادیاں کھڑی ہوئی۔ ایک فقرہ لعین نے کہا تھا، اینا اینا زینب بنت علی، کہاں ہے علی کی بیٹی زینب؟ میں اس بی بی کا ذکر کر دوں جس نے زخمی ماں کو بھی سنبھالا
زخمی بیٹی کو بھی سنبھالا. جب اس نے پوچھا نا کہاں ہے علی کی بیٹی، تو ابن سعد کہنے لگا وہ جو سفید بالوں والی بڑھیا ہے نا اس کے پیچھے کھڑی. شمر آیا، آواز دے کے کہتا فضا ہٹ جاؤ. بی بی آواز دے کے کہتی نہیں، میں اس قبر سے وعدہ کر کے آئی ہوں جس کا حیا نہیں کیا گیا. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو بزرگ رو رہے ہو آپ کی اولاد پہ آپ کا سایہ سلامت رہے. جو جوان رو رہے ہو تم اپنی ماں بہنوں کو نصیب ہو، تم اپنے باپ کی اپنی ماں کی فرما برداری کرو. میں اس قبر سے وعدہ کر کے آئی ہوں جس کا حیا نہیں کیا گیا. یہ لائن کہتا ہے ہٹو گی یا ہٹاؤں. بی بی آواز دے کے کہتی تو جو چاہتا ہے کر لے، اپنا ظلم آزما لے، میں ہٹوں گی نہیں. میں نہیں پڑھتا کیا ہوا، بس جب بی بی فضہ کی کوہنیوں کا لہو سیدہ زینب کے پیروں پہ آیا نا، اس وقت مولا سجاد نے ایک فکرہ کہا. مولا سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں بھی علی ہوں، مجبور نہیں ہوں، اجازت دے میں ایک بار پوچھوں کہ میری دادی کی بہن کو، بی بی فضہ کے متعلق مولا سجاد کہہ رہے میری دادی کی بہن کو اس لعین نے دربار میں مارا کیوں ہے. مولا سجاد کی آواز بلند ہوئی تو لعین تخت پہ بیٹھا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یہ مرد کون ہے؟ ابن سعد کہتا ہے حاذا علی ابن الحسین، یہ حسین کا بیٹا علی. یہ ملعون کہتا ہے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا حسین کی نسل سے کوئی مرد بچ کے نہ آئے، ہائے کر کے رولے ناگلے فکر پہ. یہ لائن کہتا ہے ہم نے سارے راستے اسے مارنے کی کوشش کی ہے، کربلا سے لے کے شام تک. کہتا ہے پھر تیرے پاس اتنی فوج تھی مارا کیوں نہیں؟ لائن کہتا ہے اس کی بچانے والی بڑی طاقتور ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اس کی بچانے والی بڑی طاقتور ہے. یہ لائن کہتا تم بلاؤ نا جلاد کو، میں دیکھتا ہوں میرے دربار میں حسین کے بیٹے کو بچاتا کون ہے. جلاد تلوار لے کے چلا نا تو بی بی زینب آواز دے کے کہتی اماں اب تمہیں اماں کا واسطہ. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. اماں اب آپ کو اماں کا واسطہ، سامنے سے ہٹ جائیں. بی بی فضہ واسطہ سن کے ہٹ گئی کہ شہزادی بولی میں ایک بات یہاں ضرور کرتا ہوں اور اکثر بابا جی مجالس میں کرتا ہوں. بابا جی کسی بہن کا ایک بھائی قتل ہو جائے نا وہ منت سے راستہ مانگتی ہے، وہ سماجت سے راستہ مانگتی ہے، اس کے لہجے میں نرمی آ جاتی ہے. لیکن یہ سیدہ زینب ہے، بات مولا سجاد کی ہو رہی تھی، نانا کی نسل کی ہو رہی تھی. جب جلاد تلوار لے کے نزدیک آنے لگا نا بی بی فضہ ہٹی. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی کس کی جرات میری زندگی میں سجاد پہ تلوار اٹھائے. سنو گے شہزادی کا یہ کہنا تھا کہ یزید جیسا بے حیا آواز دے کے کہتے من ہذہ المتکبرہ، یہ تکبر والی بی بی کون ہے؟ میں کیا کہوں شہزادی کے لیے، 9 بھائیوں کے جنازے جس کا لہجہ نہ بدل سکے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. یہ تکبر والی بی بی کون ہے؟ کہتا ہے ہذہ اختی الحسین، یہ حسین کی بہن ہے. آواز دے کے کہتے ہیں اتنا پیار. بس آخری فکرہ، بھائی کی اولاد سے اتنی محبت، اتنا پیار، وہ بھی بھائی کی اولاد سے. یہ ابن سعد کہتا ہے جو ہم نے دیکھا ہے نا وہ تو نے نہیں دیکھا.
یہ کہتا تو نے کیا دیکھا؟ کہتا جب ہم اس شہزادی کو لے کے چلے نا ناکے پہ بٹھا کے، جب سجاد نے بٹھا دیا تو راستے میں ایک پتھروں کا ڈھیر تھا، اس کے نیچے اس کے بھائی کا جنازہ تھا۔ اسے ناکے پہ بیٹھے بیٹھے بھائی کے خون کی خوشبو آ گئی، اس نے اپنے آپ کو پشت ناکا سے زمین پہ گرا دیا۔ میں نے کہا یہاں تو اس کے بھائی کا جنازہ ہے، 9 میل آگے تو اس کے 2 لال بکھرے پڑے ہیں۔ جو بھائی کے جنازے پہ پتھروں کا ماتم کر رہی ہے، وہ بیٹوں کے جنازوں پہ کیا کرے گی؟ کہتا اس وقت میری فوج آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئی ہے جب بھائی کی ماتمدار 2 بیٹوں کے جنازوں سے چپ کر کے گزر گئی، اور بیٹے کہتے رہے اماں دیکھ لے ہم اکبر کی جاگیر سے باہر ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء وَأَبِيهَا وَبَالُهَا